چنانچہ جب بغداد مسلمانوں کا مرکز ہوتا تھا تو کافروں نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھو کہ ان کے اندر کیا عادتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اس وقت دنیا کی سپر پاور بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ایجنٹ تھا وہ بغداد شہر میں آیا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے سوچا میں پہلے ذرا ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا لوں۔ چنانچہ وہ ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے کے لیے آ کے بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک اور بندہ بھی کھانا کھا رہا تھا اور وہ بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ میں اجنبی ہوں، رنگ شکل کا بھی فرق ہے، تو یہ بندہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ اجنبی کہاں سے آ گیا۔ خیر جب اس نے کھانا کھا لیا تو سوچا کہ میں جا کے کھانے کا بل پے کر دوں، قیمت ادا کر دوں۔ جب یہ قیمت ادا کرنے کے لیے کیشیئر کے پاس آیا، اس سے کہا کہ بتاؤ میرے کھانے کا کتنا جو ہے نا وہ پیسہ ہے، میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جناب آپ کے کھانے کے پیسے، وہ جو آپ کے قریب بندہ بیٹھا ہوا تھا کھانا کھا رہا تھا، وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے پیسے بھی دے کے چلا گیا اور آپ کے پیسے بھی دے کے چلا گیا۔ بھئی میرے پیسے اس نے کیوں دیے؟ بھئی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ مجھے اجنبی نظر آتا ہے، یہ مسافر ہے اور اس مسافر کے کھانے کی قیمت میں ادا کر دیتا ہوں، اور اس کو میں اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے، میں یہ بھی نہیں چاہتا، اس لیے اس کو بتائے بغیر پیسے دے کے چلا گیا۔ وہ کافر بڑا حیران ہوا، اچھا یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ آنے والے مہمان کی ایسے مہمان نوازی کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جواب میں کوئی شکریہ ادا کر دے۔ وہ بڑا متاثر ہوا، پھر وہ شہر کے اندر چلا کہ میں دیکھوں کہ ان کی عادتیں کیسی ہیں۔ اب اس کو ایک بیٹری خریدنی تھی، اس نے سوچا میں ایک دکان سے بیٹری خرید لیتا ہوں۔ دکاندار کے پاس گیا، بھئی مجھے بیٹری چاہیے، اس نے دکھائی، اس کو پسند آ گئی۔ بھئی کتنے کی ہوگی؟ اس نے کہا بھئی 20 ریال کی ہوگی۔ بھئی مجھے دے دو۔ اس نے کہا آپ ایک میرے ساتھ فیور کریں کہ یہ مجھ سے خریدنے کی بجائے میرے بالکل سامنے جو دکاندار ہے نا آپ اس سے جا کے خرید لیں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ سامنے والے دکاندار کے پاس گیا اور اس سے بیٹری مانگی، وہی بیٹری اس نے 20 دینار میں اس کو دے دی۔ جب اس نے بیٹری خرید لی تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ پہلے والے دکاندار نے خود مجھے کیوں نہیں بیچی، دوسرے کے پاس کیوں بھیجا؟ تو یہ پہلے دکاندار کے پاس واپس آیا، بھئی آپ کے پاس بیٹری تھی، آپ نے بیچی کیوں نہیں؟ اس دکاندار نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے خریدنے کی بجائے سامنے والے بھائی سے خریدیں۔ بھئی اس میں آپ کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا وجہ یہ تھی کہ میرے پاس آج کافی گاہک آئے اور میرا بہت اچھا آج کا پروفٹ ہو گیا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے والے دکاندار بھائی کے پاس آج کوئی کسٹمر نہیں آیا، کوئی گاہک نہیں آیا، تو میں نے سوچا آپ اس سے جا کے بیٹری خرید لیں گے، کچھ اس کو نفع ہو جائے گا اور اس کے بیوی بچوں کا آج کے دن کا گزارا ہو جائے گا۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا دکاندار دیکھا جو دوسرے دکاندار کے پاس اپنے کسٹمر کو بھیج رہا ہو کہ میرے بھائی کو پرافٹ ہو جائے گا اور اس کا آج کا گزارا ہو جائے گا؟ ایک زمانے میں ہمارے اندر اتنی خیر خواہی تھی، ہم دوسرے کے خیر خواہ ہوا کرتے تھے اور اس کا بھلا کر کے خوش ہوتے تھے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔